بات یہ نہیں، آج ایک بدبخت کونین کے والی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ مصطفیٰ کے غلاموں، ہماری ذمہ داریاں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ 20 تاریخ کو ایک پردرشن ہونے والا ہے نا، آپ مہذب انداز سے وہاں پہنچے اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں۔ وہ کونین کے والی کا کیریکٹر کہ جانتے ہیں کہ جس کے کیریکٹر کے مقابلہ کسی نبی کا کیریکٹر نہیں کر سکتا ہے۔ بات یہ نہیں، میرے نبی کی زندگی تو اتنی صاف اور شفاف ہے نا، لوگ آج ازواج مطہرات کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں۔ میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا، کونین کے والی کے فرمان نے ہماری زبانیں بند رکھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سنو، تمہیں محفلوں میں بھی معبودان باطلوں کے حوالے سے باتیں نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ تم بولو گے پلٹ کے وہ تمہارے معبود کو کہیں، ورنہ ہم نے بھی اتہاس پڑھا ہے، ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ کس کی کتنی گرل فرینڈ گزری کہ قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان۔ کتنی ماہ سے زیادہ؟ 70۔ ہماری ایک ماہ کی کنڈیشن ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اولاد کو تکلیف ہو تو پھر ماں کو قرار نہیں میسر ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں، اگر اولاد بے چین ہو تو پھر ماں کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ سوچو، جو رب ہم پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہو، وہ کب چاہے گا کہ ہم پر غم اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں۔ آج ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا یار، کبھی ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کبھی ہماری عبادت خانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہماری درسگاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم پر دنیا اتنی تنگ کیوں ہے؟ کہتے ہو یا نہیں؟ مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم، وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے رنجیدہ ہوں۔ لیکن جب امت پراگندہ ہو جاتی ہے نا، تو رب جب امت اپنے اعمال کو چھوڑ دیتی ہے نا، جب امت بدعمالیوں کا شکار ہو جاتی ہے نا، تو پھر رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سب حوالے جانتا ہے۔ وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے۔ اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، یا رسول اللہ، ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں۔ ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ میں آپ کو ولیوں کا مقام، ولیوں کی شان قرآن کی روشنی میں بتاؤں، سننا چاہیں گے آپ؟ قرآن کے حوالے سے میں نے سنا تھا، جب میں میری انٹری ہوئی تھی آپ کے گاؤں میں، تو میں نے سنا نقیب صاحب کچھ قرآن کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، ہے نا۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں قرآن کی شان بیان کروں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج تو اس قرآن کا پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بات یہ نہیں، اس قرآن کو ہم کب پڑھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے۔ جب بابا دادا کی روح نہیں نکل رہی ہوتی تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہے بات یہ نہیں۔ ہمیں فارمولا ملا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو اور روح آسانی سے نکال دو۔ مصطفیٰ کے غلاموں، قرآن روح نکالنے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن تو زندگی بانٹنے آیا تھا، قرآن تو حیات بانٹنے آیا تھا۔ ارے قرآن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر انہیں موت نہیں مار سکتی۔ میں صرف آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے کہہ دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اس قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ آج تو ہمارے گھر کے ڈائننگ ہال میں رکھا ہوتا ہے قرآن، تاکہ ہر آنے والے نگاہ پڑ جائے کہ اس گھر میں قرآن بھی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، یہ وہ مقدس کتاب ہے نا، آپ دیکھیں نہ جانے کتنے دھارمک گرنتھ ہیں، نہ جانے کتنے ریلیجیس سے متعلق کتابیں موجود ہیں، نہ جانے کتنی دھارمک کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کے خلاف اتنی سازشیں نہیں چلتی جتنا کہ قرآن کے خلاف ہے۔ بات یہ نہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن جلایا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی سوشل میڈیا پر آتا ہے اور ہمارے سامنے قرآن کے اوراق کو پھاڑتا ہے، کبھی کوئی بدبخت کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ ہم قرآن سے 26 آیات باہر نکالیں گے۔ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے۔
اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے. ارے زمانے والوں سنو، صبح قیامت تک رسول کا خاندان رہے گا اور صبح قیامت تک یہ قرآن رہے گا. اور میں ایک بات اور بتا دوں، قرآن کو جلانے والوں سنو، یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں ہے قول خدا، قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے ہے قول خدا، قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لاریب کتاب، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے. اور جانتے ہیں اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے یا نہیں؟ اچھا قرآن میں ابلیس کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو سوچو جب ابلیس کا ذکر وہ قرآن کر دے تو رب اپنے رحمان بندوں کو چھوڑے گا؟ اس قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے. آپ کو سننا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. سننا چاہیں گے آپ؟ میں ایک اور بات بتا دوں، یہ رب کی کتاب لاریب ہے، بے عیب ہے. اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے. اور ایک بات اور سنیں، اس کتاب کی اہمیت کو سمجھے علماء موجود ہے. اگر میں باتیں ادھر ادھر سے کروں تو یہ میری اصلاح فرمائیں. اللہ رب علماء فرماتے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ آمد کے اعتبار سے پہلے نبی ہے نا. اور کیا ہے؟ کچھ رشتہ بھی تو ہمارا ان سے ہے. الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت آدم کو اپنا باپ کہتی ہے. بات یہ نہیں، الحمدللہ ہم اس قوم سے تھوڑی نہیں تعلق رکھتے ہیں جو جانوروں کو اپنا باپ کہیں. ہے بات یہ نہیں، سمجھنے کے لیے بس اشارے کافی ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور آمد کے اعتبار سے پہلے نبی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے. کتنے سال پہلے؟ بولو. 50,000 سال پہلے. یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نو کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشا کا زود و تقوی بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، چاند اور سورج بعد میں لکھے. سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا ہے. لاریب کتاب، بے عیب کتاب. اس کتاب میں ہر خشک اور تر کا ذکر. اچھا اس کتاب میں اس قرآن میں نماز کا حکم ہے یا نہیں؟ نماز کا ذکر ہے؟ پڑھتے ہیں ہمارا. اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہماری پیشانیاں سجدوں سے روشن ہو جائیں. ہے بات یا نہیں؟ کون ہے؟ پڑھتے ہیں نا. ارے دن والی نہیں تو ہفتے والی. ہفتے والی میں تو جاتے ہو یا نہیں؟ اگر ہفتے والی نہیں تو سال والی کسی میں تو ہے نا. جانتے ہو نا نماز. اس قرآن میں نماز کا حکم ہے. نماز کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اس قرآن میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے آپ کو، ہے نا. اس قرآن میں اور اسلام کا قانون ہے کہ بندے کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے نا جس میں صرف قانون اسلام نہیں بلکہ قانون انسانیت موجود. ہر طبقے کے لیے اس قرآن میں قانون موجود ہے، ضابطے موجود. اس قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا قانون اسلام ہے. بولو قانون اسلام ہے. اس قرآن میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا قانون اسلام ہے. اس قرآن میں ماں باپ کے احترام کا حکم ہے، ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا احترام قانون اسلام ہے. اس قرآن میں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم ہے، ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ و خیرات ادا کرنا قانون
اسلام ہے. اس قرآن میں صاحب استطاعت پر حج کرنے کا حکم ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ حج کرنا قانون اسلام ہے. قانون کی جتنی باتیں ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہیں. لیکن دوستوں سنو، اس قرآن میں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے. اس قرآن میں جہاں رمضان کے روزے کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہے. اس قرآن میں جہاں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی ذکر ہے. معلوم ہوا یہ قرآن ہمارا ذہن کسی اور بات کی طرف بھی لے جانا چاہ رہا ہے. یہ قرآن کسی اور بات کی طرف بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ قرآن کسی اور بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. ارے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو تم نماز پڑھو مگر یاد رکھو، دیکھو تم حج کرو مگر یاد رکھو، دیکھو تم قانون اسلام پر عمل کرو، ماں باپ کا احترام کرو، رمضان کے روزے رکھو مگر یاد رکھو. یہ جو حضرت لقمان کا ذکر ہے، یہ جو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، یہ جو حضرات اصحاب کہف کا ذکر ہے، یہ قرآن ان کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ عبادت کرو لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کرتے رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان کی یادیں مناتے رہو. تو پتا چلا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، غوث اعظم کی محفلیں سجانا یہ سنیوں کی اپنی منمانی نہیں ہے، بلکہ یہ ارشاد ربانی ہے، یہ مرضی قرآنی ہے، یہ فرمان رحمانی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اہل سنت کے ہر عقیدے کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے. آج جانتے ہو حالات اتنے خراب ہیں، لوگ بنگلہ اور ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے بخاری اور مسلم کا حوالہ دیں. سمجھ رہے ہو؟ اور میں اپنے ینگسٹرز بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر نہ جانے کن کن لوگوں کو ہم بیان سنتے ہیں. ابھی جانتے ہو، ابھی حال ہی میں پاکستان کا ایک مولوی ہے، جانتے ہو اس نے قرآن پر شک کیا ہے. بات یہ نہیں، قرآن پر بتایا کہ قرآن میں عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں. صد بار سوچو، وہ مولوی کہہ رہا کہ قرآن میں عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں. میں ایسے بدبختوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم ملے. ارے قرآن کی آیات تو دور کی بات ہیں، بلکہ قرآن کا ایک لفظ اور اس ایک لفظ کا ایک حرف اور اس حرف کا ایک نقطہ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. بات یہ نہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بات یہ نہیں. اس بدبخت نے قرآن کے پر کہا کہ اعرابی غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا یہ وہ مقدس کتاب ہے نا کہ جب یہ نازل ہوا تو قریش اور عرب کے فصحا اور بلغا، عرب کی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والے لوگوں نے بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر پائے. بات یہ نہیں. وہ انا آتینا کل کوثر کا جواب نہیں لے پائے، وہ 1400 سال پہلے نہیں لا پائے اور تم آج چیلنج کرتے. میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ کتاب ہے نا جو لا ریب ہے، اور یہ اللہ کب سے لا ریب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنو، یہ لوح محفوظ پر تھی وہاں لا ریب. لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا، جبریل پر شک نہ کرنا، رب نے اسے اپنا امین بنایا ہے وہاں لا ریب. جبریل نے قلب مصطفیٰ پر نازل کی وہاں لا رہے، قلب مصطفیٰ سے نکل کر کے زبان مصطفیٰ پر آئی وہاں لا رہے، اور زبان مصطفیٰ سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی وہاں لا رہے، اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے ورق پر آئی وہاں نہیں. اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جانتے ہو یہ وہ مقدس کتاب، آسمانی کتابیں کتنی ہیں بولیں جلدی سے آپ، کون کون سی؟ سامنے سے جب جواب ملتا ہے تو سینہ چوڑا ہوتا ہے. کون کون سی ہیں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے. کون کون سی کتاب ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ان ساری کتابوں کے درمیان کتاب اور قرآن کے درمیان ترے امتیاز یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں ہیں.
کس کی شکل میں آئی؟ کتاب کی شکل میں. یعنی رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ کو ہے طور پر آئے میں آپ کو توریت عطا کروں. عیسیٰ آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے میں آپ کو انجیل عطا کروں گا. داؤد آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے میں آپ کو زبور عطا کروں گا. وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی, وہ ساری کتابیں جمع ہو کر کے آئیں اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئی. لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بلکہ قرآن دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. کبھی کسی پارے کا کچھ حصہ آیا, کبھی کوئی آیت آئی, کبھی کسی سورے کا کچھ حصہ آیا. وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئیں. لیکن قرآن بکھر کر کے قلب مصطفیٰ پر ایسا جمع ہو گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بکھرے. قرآن کیوں نہیں بکھر سکتا؟ قرآن اس لیے نہیں بکھر سکتا کیونکہ قرآن کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے. اور یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. جانتے ہیں اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. قرآن اور شان ولایت سننا چاہیں گے؟ مصطفیٰ کے غلاموں اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. یہ عزتیں, یہ عظمتیں, یہ رفعتیں, یہ بلندیاں, یہ عروج, یہ مقام, یہ مرتبہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں حاصل ہے. آج ایک بدبخت کونین کے والی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. مصطفیٰ کے غلاموں ہماری ذمہ داریاں, ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں. مجھے پتا چلا کہ 20 تاریخ کو ایک پردرشن ہونے والا ہے نا. آپ مہذب انداز سے وہاں پہنچے اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں. وہ کونین کے والی کا کیریکٹر کہ جانتے ہیں کہ جس کے کیریکٹر کے مقابلہ کسی نبی کا کیریکٹر نہیں کر سکتا. ہے بات یہ نہیں؟ میرے نبی کی زندگی تو اتنی صاف اور شفاف ہے نا. لوگ آج ازواج مطہرات کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں. میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا کونین کے والی کے فرمان نے ہماری زبانیں بند رکھی ہیں. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سنو تمہیں محفلوں میں بھی معبودان باطلوں کے حوالے سے باتیں نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ تم بولو گے پلٹ کے وہ تمہارے معبود کے کہیں. ورنہ ہم نے بھی اتہاس پڑھا ہے, ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے, ہم بھی جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے کہ کس کی کتنی گرل فرینڈ گزری ہے. بات یہ نہیں کس نے کتنی شادیاں کی ہیں, ہم بھی بول سکتے ہیں. لیکن کونین کے والی کے فرمان نے ہماری زبانیں خاموش کر. اور میرے نبی کی زندگی کے مقابلے میں تو کسی نبی کی زندگی نہیں ہو سکتی. ہے بات یہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کو آئیڈیل بنانے والا ڈاکٹر بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے اور انجینئر بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے, دولت مند بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے اور فقیر اور مسکین بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے. ارے سنو, میرے نبی کو آئیڈیل بنانے والا بھوکا رہنے والا بھی نبی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بھی نبی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے. ارے سنو, میرے نبی کی زندگی تو اتنی کامل اور اکمل ہے کہ اگر ایک جانور چرانے والا چرواہا اگر ایک جانور چرانے والا چرواہا یہ سوچے کیا مصطفیٰ میرے لیے آئیڈیل ہے تو میرے نبی نے بکریاں چرا کر بتا دیا ہے چرواہے میں تیرے لیے آئیڈیل. بات یہ نہیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مصطفیٰ کریم, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نقیب صاحب زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیری توصیف کا ایک باب مکمل نہ ہوا. یا رسول اللہ تیری توصیف کا ایک باب مکمل نہ ہوا. خدا کی قسم نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے نا, اتنا حسین بنایا. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھیں. میں کہا کرتا ہوں میری باتیں سننا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جن کو جانا ہے انہیں جانے دیجیے, کیونکہ الحمدللہ ہم غوث کی محفل میں آئے ہے نا. ہم تعداد پر نہیں حوصلے دیکھا کرتے. ہے بات ہی نہیں. اور جانتے ہیں ہماری رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں تعداد نہیں دیکھی. ہے بات ہی نہیں. آپ جتنے ہیں بس اتنے زندہ دلی کے ساتھ سنیے, انشاءاللہ میں آپ کو تقریر سناؤں گا بھی اور تقریر دکھاؤں گا. سننا چاہیں گے آپ اور بیان کروں؟ کونین کے والی کا مقام جانتے ہو. آج لوگ باتیں کرتے ہیں
میں بتاؤں، جانتے ہو اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں، وہ مقدس صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا. کیا بنایا ہے؟ بولو. صفی اللہ نے. اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. وہ باتیں کر کے حیرت میں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. کیا بنایا ہے؟ خلیل بنائے. وہ حیرت میں، یار اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست کے. کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. یہ باتیں کر رہے تھے کہ محفل میں کونین کے والی کی جلوہ گری ہو گئی. مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. اب جب مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں نا تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ خاموش ہیں، لیکن کونین کے والی وہ ہیں نا جو دلوں کے حال جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے چہرہ دیکھا، دلوں کا حال جان لیا. آپ فرماتے ہیں صحابہ باتیں کیا چل رہی ہیں؟ صحابہ موضوع سخن کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ تم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا. یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا. اے کونین کے والی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صحابہ حیرت میں مت پڑو، صحابہ حیران مت ہو. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے غوث کی محفل میں نعرہ بلند کیا، اللہ آپ کے مراتب بلند فرمائے. میں باتیں کر رہا تھا. خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست کے. کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے. اور حبیب کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست کے. حبیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دوست کے. لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا آپ کی زندگی میں دوست ہیں یا نہیں؟ یہ صرف دشمن بنا لے رکھا ہے. پڑوسی تو پکا والا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہے نا. کونین کے والی نے بتایا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا. اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو آپ. ہے نا. دوستوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے فرق ہوتا ہے؟ میں بتاؤں میں ایکسپلین کروں، اس کو پھیلاؤں. دوستوں میں اس لیے فرق ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ مہینوں پر ملتے ہیں. ہے بات یا نہیں؟ اور آپ ہی کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ہفتوں پر ملتے ہیں. ہے بات یہ نہیں؟ اور ہماری ہی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے بنا ملے ہم رہ نہیں سکتے. ہے بات یہ نہیں؟ اگر دن میں 2-4 بار بات نہ کریں تو پھر سکون نہیں میسر ہوتا. ہے بات یار تم صبح سے دکھ نہیں رہے، فوراً فون کرو گے، فوراً کال لگاؤ گے. ہے نا؟ کیا بات ہے تم صبح سے دکھے نہیں؟ دوستوں میں فرق ہوتا ہے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں. علماء بیان فرماتے ہیں سنو، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حبیب سب کا مالک ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر، میں اسے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ تو حبیب بن کر کے آیا.
یہی وجہ ہے کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر ہے. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں رب قدیر میں اسے بلوانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر, مرضی ہو تو کلمہ پڑھا, مرضی ہو تو درود پڑھا, اس لیے کہ تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے. یہی وجہ تھی کہ جانتے علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے, اس لیے تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی ہے, سراپا اجالا ہمارا نبی, ارے رحمت حق تعالی ہمارا نبی, ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے, وہ جگ سے نرالا. بولو ہے سراپا اجالا رحمت حق تعالی, ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے پینا ہے آپ کو, یا تم بھی وہاں بولو وہ تو پینا ہے نا آپ کو. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی, ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ارے ہم کو دے گا پیالہ, ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. ارے آخری ہے شمارا, آخری ہے شمارا ہمارا نبی. مصطفیٰ کے غلاموں اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. کس امت میں؟ امت محمدیہ میں. اور جانتے ہو ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں نا کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرام نے کی ہے. بات یا نہیں؟ اور باتیں اگر میری ہوں تو آپ میرا گریبان پکڑیں. بلکہ جانتے ہو حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ نہیں بلکہ 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کی. کس نے ہجرت کی؟ بولو. انبیاء کرام نے. کس نے؟ اللہ کے نبیوں نے. کس نے ہجرت کی؟ اللہ کے نبیوں نے. 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہ مکہ تشریف لائے. کہاں آئے؟ مکہ تشریف لائے اور مکے میں رہے اور وہیں کی زمین ان کا مدفن بن گئی. یعنی مکے کی زمین پر 70,000 انبیاء کرام مدفون ہیں. تو کتنی مقدس زمین. اب سوال ہوتا ہے انبیاء کرام نے اپنا وطن کیوں چھوڑا, اپنے وطن سے ہجرت کیوں کی؟ تو حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء کرام نے اگر اپنا وطن چھوڑا, اپنا دیش چھوڑا, تو اس کے چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا, ان کو علم تھا کہ اللہ کا حبیب مکین گنبد خضرا کونین کا والی ہمارا آقا مکے میں مبعوث ہوگا. تو ان انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی کہ جس زمین پر وہ مبعوث ہو ہم اس زمین پر رہیں, ہو سکتا ہے کہ ہماری ان کی ملاقات ہو جائے. اور حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ اسی زمین پر ان کا مدفن اس لیے بن گیا کیونکہ وہ اس لیے اسی زمین پر دفن ہو گئے کیونکہ جانتے ہو ان کو علم تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات نہ ہو, اللہ کے حبیب سے ملاقات نہ ہو, تو ہم اسی زمین پر رہیں جس زمین پر کونین کا والی اللہ کا حبیب مبعوث ہوگا, اسی زمین پر ہم رہیں اور وہی کی زمین ہمارا مدفن ہو جائے, وہیں پر ہم دفن ہو جائیں. تو ہو سکتا ہے کسی روز اللہ کے حبیب کے قدم ہماری قبر کے اوپر لگ جائیں گے. کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے قدم ان انبیاء کرام کے قبر کے اوپر لگ جائیں گے. مصطفیٰ کے غلاموں 70,000 انبیاء کرام نے ہجرت اس لیے کی کہ کونین کے والی کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائیں.
70,000 انبیاء کرام نے اپنا وطن اس لیے چھوڑا کہ مصطفیٰ کریم کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائیں. اب میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں نا، ان باتوں کو سن کر کے صرف کانوں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت اس لیے کی کہ اللہ کے حبیب کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائے. ارے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تمہاری قبر کے اوپر نہیں، بلکہ ہماری تمہاری قبر کے اندر کونین کے والی تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ عروج، یہ مقام جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اور اسی بات پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے. یا رسول اللہ، ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے. ارے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں. میں قرآن اور شان میں لایا اللہ کے ولیوں کا مقام. میں ایک بات بتاؤں، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا پر بڑے بڑے بادشاہوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں نے حکم کیا، لیکن ان کی بادشاہت کب تک رہی؟ جب تک ان کے سروں پر بادشاہت کا تاج چمکتا. فریادی ان کی بارگاہ میں کب تک پہنچے؟ جب تک یہ شاہی خزانوں کے مالک رہے. سوالی اور شاعروں نے ان کے شان میں قصیدے تبھی تک پڑھے جب تک یہ تخت شاہی پر بیٹھے رہے. لیکن جانتے ہو مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ کی نیک بندوں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان کی بادشاہت جس طرح کل قائم تھی اسی طرح آج قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے. سراج آئینہ ہند یہاں سے کتنی دوری پر بتاؤ؟ 3-4 کلومیٹر، 14-15 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کی دوری پر. آج سوچو ہم بھاگے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہو ان کی بادشاہت جس طرح کل قائم تھی اسی طرح آج قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گی. کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ان کو ایسی بادشاہت کیوں ملی، کیسے ملی؟ جانتے میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے تخت اور تاج والے آئے نا، تو اگر وہ آئے ہیں تو لشکر جرار لے کر کے آئے. اگر یہ تخت و تاج والے آئے ہیں تو اسلحے بے شمار لے کر کے آئے ہیں. اگر یہ تخت و تاج والے آئے ہیں تو دولت کا انبار لے کر آئے ہیں. اگر یہ تخت و تاج والے آئے ہیں تو چیخ و پکار یلغار لے کر آئے ہیں. لیکن خدا کی قسم، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب یہ اللہ والے آئے ہیں تو یہ اپنے ساتھ لشکر جرار لے کر کے نہیں آئے، یہ نیزے اور تلوار یہ لے کر کے نہیں آئے، یہ اسلحے بے شمار لے کر کے نہیں آئے، بلکہ اگر یہ اللہ والے آئے ہیں تو فضل پروردگار لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کا شعار لے کر آئے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام کی پکار لے کر آئے ہیں. ارے جذبہ خلوص و ایثار لے کر آئے ہیں، دل بے غبار لے کر آئے ہیں، محبت و پیار لے کر آئے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تخت اور تاج پر حکومت کرنے والوں نے صرف قلعوں پر راج کیا ہے، لیکن ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے حکومت کرنے والوں نے قلعوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر راج کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کی بادشاہت جس طرح کل قائم تھی اسی طرح آج قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے. کون ہے پیرانے پیر دستگیر؟ میں بھی منقبت سناؤں غوث پاک کی. میرا گلا اتنا اچھا نہیں، میں ایسے ہی تحت سے پڑھتا ہوں، سنیں گے آپ؟ دیکھیے ہر ایک اشعار کو اپنے سینے کی تختی پر نوٹ کر کے جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک، محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک ہیں. ارے سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں. ارے خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہیں
مولا علی کے لال. ارے خیر النساء کے نور نظر غوث پاک, خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں, اور گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک ہے. بات یہ نہیں, گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا. ارے تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہیں, تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہیں, اور ان کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ, جن کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ گر. ارے بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک, بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہیں. کون ہے پیران پیر دستگیر؟ ہم نے پڑھا ہے نا, کون پیران پیر دستگیر؟ کہ جن کی بارگاہ میں چور آئے اور ولی بن کر کے چلا جائے. کون ہے عبد القادر جیلانی؟ ارے وہ جو مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرے اور مرغا زندہ ہو جائے. کون ہے پیران پیر دستگیر؟ وہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پل بھر میں باہر نکال دے. ہے بات یہ. اور میں بتاؤں کون پیران پیر دستگیر؟ مجھ سے سنو گے کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے 15 سال تک ہر رات ختم قرآن کی. کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے جانتے ہو 22-20 سال گھاس کے پتوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں. کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے حلال چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں. کیا ہوا تھا؟ بچے کو واقعہ پتا ہے نا, ڈاکوؤں نے پوچھا تھا, ہے نا, آپ کے پاس کچھ ہے؟ اچھا آج کل اگر ہم سے کوئی ہمارا دوست کہے یار کچھ ہے, تو فوراً پے ٹی ایم کھول کے دکھاؤ گے؟ نہیں. دیکھو اگر پتا چل جائے, تھوڑا سا بھی پتا چل جائے کہ شاید یہ مجھ سے ادھار لے گا, تو اس کا فون ہی نہیں ریسیو ہوگا. اگر پتا چل جائے یار وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے, اس سے کچھ پیسے کی ضرورت, تو فوراً اس کا فون بجا کرے گا, تم دیکھا کرو. کیوں؟ کیونکہ ابھی پیسے مانگے گا اور دینا پڑ جائیں گے. ابھی اس سے امید ہے کہ وہ واپس کر دے گا. وہ قرض کے طور پر لے رہا ہے آپ سے, وہ ادھار کے طور پر. اگر وہ کہے گا یار پیسے ہیں, فوراً اکاؤنٹ کھول کے دکھاؤ گے. جس اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوگا وہی کھولو. دیکھ لو بھائی, اگر ہوتا تو میں تم کو فوراً دے دیتا. لیکن سوچو آج ہم اور اپنے دوست سے اپنی رقم چھپا رہے ہیں, اس دوست سے جو ہمیں واپس کر دے گا, جو ہم سے قرض کے طور پر مانگ رہا ہے. اور وہاں حضرت پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی سے کس نے مانگا تھا؟ کس نے پوچھا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ جنہیں واپس نہیں کرنا. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے مانگا تھا کہ جنہیں واپس نہیں کرنا. عبد القادر جیلانی چاہتے تو کہہ دیتے نہیں. بچپنے کا زمانہ ہے, کسی کو شک بھی نہ ہو. لیکن کیا فرمایا؟ میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہے. بات یہ نہیں, غوث کے نام کا لنگر کھاؤ ضروری ہے, کیونکہ اس لنگر کے دانے میں برکتیں ہیں. میں ان برکتوں کا انکار نہیں کر رہا, لیکن غوث کے فرمان پر بھی ہمیں آپ کو عمل کرنا چاہیے. ہے بات یہ نہیں صرف باتیں کروں. پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں جانتے ہو ایک بندہ آیا تھا, اور آ کر کے اس نے کہا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں. پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں, اپنا دامن پکڑا لیں, لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی, اور آپ نے فرمایا کہ تم مت بیان کرو, میں تمہارے بارے میں بیان کر لیتا ہوں. تمہیں بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, تم اللہ والے کے آستانے پر آ گئے ہو. میں تمہارے بارے میں بیان کر لیتا ہوں, لیکن بس ایک کام کرنا کہ نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو اور چوری تم کرتے ہو. تمہارا کام چوری کرنا ہے اور نماز کو نہیں پڑھنا. وہ حیرت میں ہو گیا, یار پیر صاحب سے تو بتایا, پیر صاحب تو نہیں بتایا. آج کل حالات بہت خراب ہیں. آج اگر ہمیں کوئی مل جائے ایسا کہ جس سے ہم نہ بتائیں اور وہ پہلے سے بتا دے, تو یار ہم اس کو بہت سلام کریں. کیسے آج کل ہمارا ینگسٹر سے پوچھو, ہندوستان میں ایک بابا آیا ہے. کون بابا؟ پرچے والا بابا, جانتے ہو نا,
دنیا دیوانی بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یار وہ بندے سے ملتا ہے اس سے پہلے اس کا پرچہ بنا دیتا ہے. بات یہ نہیں. غوث کی محفل میں آنے والوں لوگوں سنو، میرے غوث اعظم کا مقام دیکھو. بندے نے ابھی اپنے بارے میں بتایا نہیں، پیران پیر دستگیر نے پہلے بتا دیا. ہے بات یہ نہیں. اگر آج کوئی تمہارے سامنے پرچے لکھ کر کے دے دے تو تمہیں اس کے چمتکار کو نمسکار نہیں کرنا ہے، بلکہ سنو مصطفیٰ کے غلاموں، تم تو اس غوث کے دامن کرم سے وابستہ ہو، تم اس غوث کے چوکٹ سے وابستہ ہو، تم اس غوث کا دامن تھامے ہوئے ہو کہ جس غوث کے اشارے پر 1000 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آئی تھی. ہے بات یہ نہیں. تمہارا کام چمتکار کو نمسکار کرنا نہیں. اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ تمہیں پیران پیر دستگیر کا دامن ملا. پیران پیر دستگیر نے فرمایا سنو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور چوری کرتے ہو. کہنے لگا پیر صاحب بتائیں. آپ نے فرمایا سنو، تم اذان پکار دیا کرنا. تم سے تمہاری 2 شرطیں ہیں نا، تمہاری 2 باتیں. میں تم سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تم اذان پکار لینا جیسے اذان کا وقت ہو جائے. کہا پیر صاحب ٹھیک ہے، میں اذان پکار لیا کروں گا، آپ کا حکم مانوں گا. آج سے اب میں اذان پکاروں گا. مرید ہو کر کے گھر گیا، گھر میں گھر والی سے ملا، بہت خوش. کہا کیا بات ہے، آج زیادہ مال پانی کما لیا کیا تم نے؟ کہیں لمبا ہاتھ لگا دیا؟ کہا نہیں، آج میں نے ایسا دامن تھاما کہ جس دامن کو تھامو تو زندگی سنور جاتی. کیا ہوا؟ کہا آج میں پیران پیر عبد القادر جیلانی کا مرید ہو گیا ہوں. کہا کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ تم زمانے کے مشہور زمانہ بدنام زمانہ چور ہو؟ کہا وہ سب جانتے ہیں. کہا تو پھر انہوں نے کچھ کہا نہیں؟ کہا انہوں نے بس ایک بات کہی ہے کہ جیسے اذان کا وقت ہو تم اذان پکار لینا، اذان پکار لینا. اس نے کہا بس اتنی بات. کہا ہاں. اب گھر میں رہا، عصر کا وقت ہوا، اذان پکاری. بستر پر لیٹا تھا، کھڑا ہوا، اذان پکاری، پھر لیٹ گیا. مغرب آیا، مغرب کا وقت آیا، پھر اذان. عشاء کا وقت آیا، پھر اذان. رات گزری، فجر کا وقت شروع ہوا، پھر اذان. اب 2-3 دن گزرے. اب اس کی بیوی دیکھ رہے یار یہ عجیب بندہ ہے، اٹھ کر کے اذان پکارتا ہے اور پھر کام کرنے لگ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. آخر ایک دن جھلا کر کے کہتی یار تم عجیب آدمی ہو، اذان پکارتے تو مسجد تک نہیں جا سکتے. کہتی سنو، ہم نے وعدہ صرف اذان تک کا کیا، ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ اذان تک کا کیا ہے، نماز کا وعدہ تھوڑی نہیں کر کے آئے ہیں. اذان کا وعدہ ہے، اذان پکار لیتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اس نے دیکھا 3-4 روز گزر گئے، کہیں جا نہیں رہا. اور جاتا تو کیا کرتا آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے، چور ہے، اگر جائے گا تو کیا کرے گا، چوری ہی تو کرے گا نا. اب بیوی نے دیکھا، کہا رے یار سنو، ایسے گھر میں بیٹھے رہو گے تو خرچہ کیسے چلے گا، ہمارے بھی تو پیٹ ہے، پیٹ کیسے بھرے گا، جاؤ اپنے کام سے لگ جاؤ. مرید ہو گئے تو اتنا خوش ہو گئے ہو. کہا اچھا ٹھیک ہے، کب چلیں کب جائیں. کہا ایسا کرو رات میں نکلو، وقت بھی لمبا ملے گا اور فجر تک واپس آ جانا کام کر کے. کہا اچھا پہلے بغداد گھوم لینے دو تاکہ جائیں لمبا ہاتھ مار کے آئیں، تاکہ بار بار جانے کی ضرورت نہ پڑے. اب وہ بغداد کی گلیوں میں گھوما ہے، اس نے دیکھا ایک گھر شاندار حویلی. کہا آج اسی پر نشان لگا لیتے ہیں. اب واپس لوٹا. جب رات کی تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا تو غنیمت جانا وقت کو اور گھر سے باہر نکلا. اسی حویلی کے گھر کے پاس پہنچا، اس کا دروازہ دیکھا تو ماہر چور تھا. چند سیکنڈ میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا، دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا. وہ حویلی بہت شاندار حویلی، بہت بڑا آنگن اس کا. اب اس کا آنگن کراس کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہر کمرے میں جھانک کر کے دیکھتا ہے. اب جہاں مال پانی تھا اس کمرے تک پہنچا. اب کیونکہ بڑی حویلی تھی، کئی کمروں کی تلاشی لینی پڑی تو وقت کافی ہو گیا. اب اسی وقت میں اب پہنچا. جب اس کے ہاتھ خزانہ لگانا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی. اتنا مال، اتنا دولت. کہا ارے آج تو اگر چرا لیا تو پھر دنیا کو چور نہیں کہے گا کوئی، مجھے پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج اتنا مال ہاتھ لگ گیا ہے. اب فوراً اپنا جانتے ہو، اپنے رومال، ایک جو کاندھے پر رومال رکھے رہتا ہے، اس رومال کو بچھاتا ہے اور
سامنے تجوری سے وہ قیمتی زیورات کو نکال کر کے دھیرے دھیرے، کیونکہ وہ زیورات قیمتی ہوتے ہیں، انہیں رکھنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ ان زیورات کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اب جب زیورات سے وہ رومال بھر جاتا ہے نا، اب گٹھری باندھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے یار جلدی جلدی، اب جلدی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ابھی تو سورج نکلنے والا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مال زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں نے بہت غلطی کر دی، مال بہت تو اکٹھا ہو گیا، لیکن اب سورج نکلنے والا ہے، یہ سوچ کر کے جلدی سے گٹھری باندھتا ہے، باندھ کر کے اپنے کاندھے پر رکھتا ہے اور رکھ کر کے اس کمرے سے باہر آیا تھا، آنگن تک پہنچا تھا کہ ادھر مسجد سے مؤذن اذان پکار لیتا۔ ہم جانتے ہیں یہ غوث کا مرید ہے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں جو وعدہ کر کے آئے توڑے، غوث سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار پیر کو وعدہ دے کر کے آیا ہوں، اب غوث سے وعدہ تھا کہ جیسے اذان کا وقت ہوگا اذان سنوں گا، اذان پکاروں گا، اب تو اذان سن لی ہے، بس اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، فوراً اپنی گٹھری وہیں زمین پر رکھتا ہے اور آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان پکارنے لگتا ہے۔ اب اس حویلی کے آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان پکارنے لگتا ہے۔ اب بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی اگر آ جائے اور صبح فجر کے وقت ہمارے حال میں یا ہمارے گھر کے آنگن میں اذان پکارنے لگے تو حیرت ہوگی یا نہیں؟ اب اذان کی آواز جب اس گھر والے سنتے ہیں نا تو سب اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آتے ہیں اور نکل آتے ہیں، دیکھتے ہیں ارے یہ کون اذان پکار رہا، اتنی صبح صبح ہمارے گھر کے آنگن میں کون پہنچ گیا، یہ کوئی اللہ والا۔ اب دیکھنے والے سوچتے ہیں ارے یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے جو اذان پکار رہا ہے۔ اب فوراً جب اذان سے وہ فارغ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ارے بابا حضور آپ کیسے آ گئے، تشریف لائے، حضور آپ آ گئے، حضور اب نماز بھی پڑھا دیجئے، اذان پکارا ہے۔ تو اب تو چور حیرت میں کہتا ہے یار اب کیسے بچوں، کیسے اپنا پیچھا چھٹاؤں، کیسے ان سے پیچھا چھڑاؤں۔ آخر حیرت میں آ کر کے کہتا ہے سنو تم لوگ ابھی وضو نہیں کیے ہو، جا کر کے وضو کر کے آؤ تب میں نماز پڑھاتا ہوں۔ چور کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی یہ وضو کرنے جائیں گے ہم 9 2 11 ہو جائیں گے، لیکن جانتے ہیں وہ وضو کرنے تو چلا جاتا ہے، چور اٹھاتا ہے، لیکن اسی وقت خیال آتا ہے یار آج اسی اذان کی وجہ سے لوگوں نے حضور کہا، ابھی اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اتنی صبح صبح اگر آنگن میں دیکھتے تو نہ جانے کتنی پٹائی لگ جاتی، نہ جانے کتنے جھاپڑ اور مار کا شکار ہو گیا ہوتا ہے، لیکن آج میں نے اگر اذان پکاری تو اس اذان کی وجہ سے لوگوں نے مجھے حضور کہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ میں نماز پڑھ لیتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا تو فوراً کھڑا ہو کر کے سنت ادا کرنے لگتا ہے۔ اب سنت ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ وضو کر کے گئے ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، وہ جب واپس آ جاتے ہیں ادھر سنت سے فارغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے پیچھے ایک جماعت تیار، پیچھے ایک صف لگی بیٹھی ہے، کہہ رہے یہ کیا ہوگا، اب تو حیرت ہے، اب دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، یار اب کیا ہوگا، ان لوگوں نے تو پیچھے بیٹھ گیا، میں بھاگ نہیں سکتا۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا حضور اب آپ نماز پڑھا دیجئے، آپ نے اذان پکاری۔ اب ایک اندر سے تو ایک دم غصے میں ہے کہ میں چور ہوں حضور نہیں، اور یہ مجھے حضور حضور کہہ رہا، یہ مجھے حضور حضور کہہ رہا۔ آخر کار مجبوراً کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار آج میں نے رب کی اذان پکاری تو رب نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، آج میں اگر سوچو اگر یہی کوئی اور محفل ہوتی تو نہ جانے کتنا بے عزت ہوتا، نہ جانے کتنی ذلت اور رسوائی مجھے ملتی، لوگوں کی مار پیٹ کا شکار ہوتا، لیکن آج رب کی نماز نے مجھے بچایا ہے۔ اب میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب آج تو میری عزت رکھ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی یہ چوری نہیں کرے گا۔ اپنے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے آستانے کی طرف آواز کرتا ہے حضور اب لاج رکھ لیجئے، عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ادھر نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، اچانک ایک شخص آگے بڑھ کر کے ہاتھ چومتا ہے، ہاتھ چومنے کے لیے جیسے جھکتا ہے فوراً چور اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، کہتا ہے ارے سنو میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں زمانے کا مشہور چور ہوں، تمہارے بغداد کا مشہور چور میں ہوں۔ کہتے ہیں ارے پیر صاحب کیا ہم ہی مذاق کرنے کے لیے ملے، صبح صبح کوئی آپ ایسا مذاق کرتا ہے، ارے بتائیے آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ کی اذان سے تو ہم بیدار ہوئے ہیں، آپ کی آواز سے، آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہے سنو
میں مشہور زمانہ چور ہوں، چور، تم مجھے حضور مت کہو۔ کو پیر ایک کہتا ہے پیر صاحب ہماری محبتوں کا امتحان لے رہے ہیں آپ ہمیں امتحان لے رہے ہیں، امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ ارے سنیے، ہمیں پتا ہے آپ اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے۔ کوئی اللہ والا ہی صبح کسی کے گھر میں پہنچ کر کے اذان دے سکتا ہے۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی نا، آخر کار جھنجھلا کر کے کہتا ہے اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہ ہو تو یہ دیکھو، یہ کپڑا، یہ رومال بندھا ہوا بندھا ہوا رکھا ہے نا، اس رومال کو کھولو، اگر اس میں تمہارے گھر کے زیورات نہ نکلے تو بتاؤ۔ اب لوگ حیرت میں، وہ بھی حیرت میں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً لوگوں کے جیسے اس نے کہا، ایک آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس کپڑے کو کھولتا ہے، رومال کو، جیسے رومال کھولتا ہے اس میں اپنے زیورات دیکھتا ہے۔ اب سوچو اگر آپ دیکھو تو پارا گرم ہو جائے گا یا نہیں؟ پارا فوراً گرم ہو جائے گا۔ لیکن ادھر تو غوث اعظم کا فیضان برس رہا تھا۔ اب سامنے والا جیسے رومال کھولتا ہے نا، رومال کھول کر کے زیورات دیکھتا ہے، زیورات دیکھ کر کے فوراً اس چور کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اب وہ چور حیرت میں، یار یہاں تو میں پکڑا جا رہا ہوں، یہاں میری چوری کھل رہی ہے اور یہ میرے پیروں پر گر رہا ہے۔ فوراً اس کا کاندھا پکڑ کر کے کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے ارے میرے قدموں پہ مت گرو، بلکہ سنو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں چور ہوں، میں نے تمہارا زیورات چرایا۔ ارے سنو بابا، ارے سنیے حضور، چور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے چرایا ہے، اور اگر قبول بھی لیتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ یہ میرا سامان ہے۔ ارے اس کا سامان اگر پکڑا جاتا ہے نا تو وہ انکار کر جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں چرایا ہے، یہ میرا سامان نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے چور ہے کہ چرا کر کے بتا رہے کہ یہ میں نے چرایا؟ یقیناً آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ فوراً اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے، غوث اعظم کا فیضان ہوتا ہے کہ اس چور کی دنیا بدل جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں سنو، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو نا، اللہ رب العزت پیران پیر دستگیر کا فیضان ہم پر جاری اور ساری فرمائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پیران پیر دستگیر نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیران پیر دستگیر نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، صرف پیران پیر دستگیر کے نام کا لنگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ایک رات ایسی گزارو جیسے کہ عبد القادر جیلانی نے گزاری ہے۔ خدا کی قسم وہ فیضان ہوگا نا، وہ نعمتیں اور رحمتیں برسیں گی، آپ نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ اپنی بہو بیٹیوں کا اسلامی لباس رکھیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ، خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔